الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ بینہ جو ہے قرآن میں 98 نمبر پر ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی جس طرح باقی صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے، سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کاش ہم اس پہ غور کریں۔ کل ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اب اس میں ہم نے کل مارک کیا تھا کہ اس میں جو اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو اہل کتاب کے مشرکین اور دوسرے مشرکین مکہ، دیگر مشرکین جو ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ جو منکرین ہیں، یہ کس بات کے منکر ہیں؟ چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں۔ اہل کتاب سے مراد میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، یہود و نصارہ ہیں۔ تو کس چیز کے یہ منکر ہیں جس کے لیے یہاں ان کو کافر کہا جا رہا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کوئی نام جواب ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ کے۔ لا حول ولا قوت الا آخرت کے۔ بینہ یعنی جو دلیل دی جا رہی ہے اس کی۔ خدا کے لیے آپ آیت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت اور آخری نبی آ گئے، اور اس نبی کا انکار ہی جو ہے وہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مکے والوں کی طرف بھیجا گیا، مشرکین مکہ، انہوں نے انکار کر کے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور آپ کی مخالفت کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ 13 میں نبوت کے 13 سال آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ تھے مشرکین مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں، نبی کو مانیں گے تو پھر اس کی تعلیمات کو مانیں گے نا۔ پہلے نبی کو ہی نہیں مانتے تو قرآن کو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تھوڑا سا آپ باتوں کو سمجھیں، قرآن کی بات کو سمجھیں، آپ نے من مانی تشریح نہ کیا کریں۔ تو پہلی بات کہ انہوں نے چاہے مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں، اہل کتاب میں نے آپ کو کل بتایا ہے یہود اور نصارہ ہیں۔ ایک نبی کا انکار گویا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو ایک نبی کا بھی انکار کرے۔ مثلا یہود نے کس کا انکار کیا؟ جلدی بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے انکار کیا۔ لہٰذا جو حضرت عیسیٰ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سب انبیاء کو یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بھیجے ہوئے فرزند تھے، انہوں نے ہدایت کی تعلیمات دیں، اور یہ ایمان ہمارا نہ ہوگا کسی ایک پر بھی تو بندے کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو گیا۔ تو یہاں اس میں بینہ میں بتایا گیا کہ اب آخری نبی آ گیا، اور اس آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اس کا انکار جو ہے یہ تو بدرجہ اتم، یعنی اس وقت بھی جو یہود و نصارہ موجود تھے اور آج بھی جو یہود و نصارہ موجود ہیں، اگر وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، اس آخری کتاب جس کے اندر ساری کتابوں کا جو کچھ تھا اس میں سے یہاں آ گیا ہے، تو یہ جو ہیں یہ کافر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں مجھ سے۔ اگر اب کوئی سمجھتا ہے کہ میں اب جس نبی کو وہ مانتا ہے اس کی بتلائی ہوئی شریعت، جو کہ اب یہاں ایک بڑی نقطہ ہے، سمجھیں آپ،
وہ کیا ہے نقطہ؟ بہت غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کی ضمانت نہیں دی کہ میں اس کو اپنی اصلی شکل میں قائم رکھوں گا. صرف قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کیونکہ قیامت تک یہی کتاب رہے گی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. جو کوشش کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو قرآن وہ کتاب ہے جو برحق اور ساری کتابوں کی محافظ، اور اللہ نے اس کی ضمانت لے لی. آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں مسلمان سے قرآن سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھتا ہے جس کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. لہٰذا یہ جو اہل کتاب یا مشرکین مکہ دونوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ لفظ کافر آیا ہے. کیوں؟ انہوں نے کس کا انکار کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا جو برحق نبی ہیں. تو پہلی بات کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں ان اہل کتاب کا ذکر کہاں پر ہے اور مشرکین مکہ کا ذکر کہاں پر ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، کہ قرآن مجید میں پہلے مشرکین مکہ کا لے لیں کہ ان کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. جلدی بتائیں. سر سورہ البقرہ میں مومن کی بات ان کا ذکر ہے. آپ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے کہ مشرکین مکہ کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ ڈاکٹر صاحب سوچ کے بات کریں، سوال کو سمجھیں. اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اس بات کو. قرآن مجید کا 2/3 حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہوا ہے، اور 1/3 سے کچھ زائد، 2/3 سے کچھ کم مکے میں، اور 1/3 سے کچھ زیادہ مدینے میں نازل ہوا ہے. یہ تو قرآن کے جو ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی قرآن کتنا مکے میں اترا. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ مکے میں جو قرآن 2/3 سے کچھ کم نازل ہوا، وہ کس کو ایڈریس کر رہا تھا؟ قرآن کس سے مخاطب تھا؟ کفار مکہ سے. یہ ہوئی نا بات. اب آپ پتہ نہیں کیا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھیں کہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکے کے مشرکین کو سے ڈائریکٹ خطاب تھا، اور پھر آنے والی پوری دنیا کے لیے اس میں جو ہدایت اور تعلیمات تھی. پوری سورہ کافرون جو موجود ہے، آپ اکثر پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پڑھیے اس کو ذرا، دیکھیے کافروں کی انتہا، دیکھیے ان کی مخالفت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان برات دیکھیے. جتنا عقیدے کا ذکر ہے، توحید کا، آخرت کا، رسالت کا، قرآن کا، آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں ساری. میں نے بتایا، آپ یہ اگر نہیں پہنچی تو عجائب کو فون کریں، وہ آپ کو بھیج دے گا کہ قرآن کس طرح مخاطب ہے ان سے. 2/3 قرآن. پھر ان کو بار بار واقعات سنائے جا رہے ہیں سابقہ قوموں کے، جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اور وہ دنیا کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں وہ دوچار ہوئے. پوری سورہ دیکھیں، پڑھ لیں، سورہ احزاب، سورہ اعراف، اس کے بعد آپ سورہ ہود دیکھ لیں، سورہ شعراء دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں. قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی اس کتاب میں کیا کچھ ہے. تو یہ تھا معاملہ مشرکین مکہ کا. کوئی سوال ہو؟ جب آپ کو سوال کا موقع ملتا ہے تو سوال کیا کریں تاکہ بات سمجھ آئے آپ کو. جب ڈائریکٹ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں نا کہ قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے بھی یہ سبق ہے. بھائی آپ ذرا ایک بات کو سمجھیں، جہاں ان کے شرک پر گرفت کی جا رہی ہے، جہاں ان کی
بدعات پر گرفت کی جا رہی ہے، وہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، ڈائریکٹ مخاطبین صرف وہ ہے، باقی قرآن اسی طرح مخاطب ہے، جیسے ان سے مخاطب تھا ہم سے بھی مخاطب ہے۔ جی صاحب جزاک اللہ۔ کافروں کو اس لیے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں ہم بھی وہ کافرانہ حرکتیں تو نہیں کر رہے، لہذا ان کا انجام اگر برا ہوگا تو ہمارا انجام بھی، اگر ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو برا ہوگا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہو گیا مشرکین مکہ کا کہ قرآن میں جو 2/3 قرآن ہے وہ مکے میں نازل ہوا، ڈائریکٹ مخاطبین وہ تھے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر شخص قرآن کا مخاطب ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس، وہ ساری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، اور اس میں وہ آدمی بھی شامل ہیں جو آخرت میں بھی موجود ہوں گے۔ پوری قرآن، نزول قرآن سے لے کر آخرت تک، اور یہ قرآن ہمارا رہنما اور ہادی اور کتاب ہدایت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب نبی کریم اب بڑے بڑے مضمون سن لیجئے، 3 بڑے مضمون ہیں قرآن مکی صورتوں کے، لکھ لیں۔ پہلی ہے ایمانیات، عقیدہ اور ایمانیات، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا آج کل ہم، یہ ساری اسی سے متعلق ہیں۔ آخری پاروں کی ساری صورتیں جو ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمانیات سب سے بڑا مضمون ہے، اس کے بعد سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات نمبر 2 پہ۔ یہ قرآن نے اس کثرت سے کیوں بیان کیے ہیں یہ سارے سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات؟ کس کے لیے؟ ایک لفظ بتائیے، صرف ایک، اس کا جواب۔ عبرت پکڑنے کے لیے سر۔ عبرت کے لیے۔ ایکسیلنٹ، کہ دیکھو یہ تھیں سابقہ امتیں، یہ تاریخ میں موجود ہیں، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، جا کے دیکھ لو۔ اہل عرب کو مکے والوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھ لو کس طرح انہوں نے انبیاء آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، انہوں نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی، جب باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا کے چھوڑا، اور یہ اللہ کی سنت دائمی۔ آج ہم بھی اسی میں گرفتار ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کے ساتھ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو سابقہ امتوں نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پلٹیں اس قرآن و سنت کی طرف تاکہ آمین۔ عذاب سے بچ جائیں۔ اب یہ 2 مضمون ہو گئے، تیسرا بڑا مضمون کیا ہے بلا مکی صورتوں کا؟ آخرت سر۔ وہ ایمانیات میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں؟ پہلی جو ہم نے رکھا ہے ایمانیات، اس میں آخرت نہیں ہے؟ تیسرا بڑا مضمون مکی صورتوں کا اخلاقی تعلیمات ہے۔ یہ اخلاق جو پھوٹتا ہے عقیدے سے، اللہ پر ایمان سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سے، اور آخرت کے یقین سے، اخلاق بڑا مضمون ہے۔ آپ ذرا صورتوں کو پڑھیں، یہ 3 بڑے مضمون ہیں، لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجئے۔ اب آ جائیے مدنی صورتوں میں نے کل ساری سر یہ 3 نمبر، تیسرا نمبر ذرا پلیز ایک دفعہ پھر اخلاقی بتا دیں۔ تعلیمات، اخلاقی تعلیمات۔ اب آ جائیے مدنی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں کے جو بڑے مضامین ہیں وہ لکھ لیں تاکہ نمبر 1، احکامات۔ احکامات کیوں بڑا مضمون ہے قرآن مدنی صورتوں کا؟ کیا وجہ ہے؟ سر مدینہ میں زیادہ تر اسلام جو پھیلا تھا۔ احکامات آئے تھے اس پر عمل کرنا تھا نا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
مدینے میں، تو مدینے میں جو سب سے پہلے چیز چاہیے تھی کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے احکامات، رب کے احکامات کیا ہیں، تاکہ وہ اس کے حکم کے مطابق چلائی جائے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ کا نصف، آخری نصف پورا احکامات ہے، اور پہلا نصف، پہلے 3 رکوع چھوڑ کے سارا اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ آیت 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آیت 142 تک، اس سے کچھ آیتیں آخر میں 142 سے پہلے تھوڑی سی آیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، باقی ساری 3 مضمون ان میں بیان ہوئے ہیں۔ لکھ لیں، پہلا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے بنی اسرائیل پر، فرعون جیسی ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دلا کر، اور ان پر پھر کیا کیا عنایات کی، اس کو ڈبویا، غرق کیا، ان کو پار کیا، وغیرہ وغیرہ، گنتے جائیے۔ تو پہلا مضمون جو ہے وہ احکامات ہے۔ پھر یہ احکامات آپ کو سورہ نساء میں ملیں گے، یہ احکامات آپ کو سورہ المائدہ میں ملیں گے۔ پوری المائدہ جو ہے 5 ہجری میں نازل ہونے والی جو ہے وہ احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسری مدنی صورتوں میں آپ کو جہاد و قتال کے احکامات ملیں گے، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں۔ اچھا، تو پہلا مضمون ہو گیا احکامات، دوسرا مضمون ہو گیا اہل کتاب۔ اور تیسرا مضمون ہے جہاد و قتال۔ یہ قرآن کا ایک بڑا اہم مضمون ہے، امت اس کو بھول گئی ہے، اور آج یہ دین کے خلاف ساری طاغوتی قوتیں مجتمع ہو کر آپ اس کے مناظر، پہلے بربادی دیکھ سکتے ہیں مسلمان ملکوں کی، اور آج اس کی انتہا دیکھ سکتے ہیں غزہ کے اندر، کہ کس طرح یہ طاغوتی طاقتیں بچوں، عورتوں، اور کتنا بغیرت مسلمان حکمران کہ وہ اس کی طرف، اس کی ذمہ داری تھی دنیا جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ تھے بڑے بڑے قرآن کے مضامین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیں، ورنہ ہم واپس آئیں سورہ بینہ میں۔ سورہ بینہ میں اب ذرا آپ جلدی سے لکھ لیں کہ کون سے اہل کتاب جو تھے ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے قرآن کے اندر، وہ کہاں ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل آئی ہے، لکھیں آیات 40 تا 46، 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور 47 سے 60 تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ اب ان عنوانات سے آپ پڑھ لیں بے شک۔ اور آیت 61 سے 123، 61 سے 123 تک بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کی تاریخ کا بیان ہے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر کیسی مجرمانہ ذنیت پرورش پا رہی تھی، اور وہ کس ذہنی، فکری اور عملی انحطاط میں مبتلا تھے۔ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ان کے اندر ایک مجرمانہ ذہنیت، مجرمانہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مجرم بن رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی اور فکری اور عملی انحطاط اس میں حد درجے پہنچ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی ان کا بکس تھا جو نبی شاید کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تکبر تھا کہ بھی ہم نبیوں کی بس اولاد ہیں۔ کریں، بس کریں، خدا کے لیے بس کریں۔ انہوں نے تورات جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، جیسے آج ہم پر قرآن نازل ہوا ہے، تورات کو انہوں نے اس سے انحراف کیا تھا۔ پتہ نہیں تکبر، وہ ساری باتیں بعد میں آئی ہیں، جب اس سے انحراف کیا تکبر بھی آ گیا، ساری برائیاں آ گئی ان میں۔
تو اصل انہوں نے چھوڑا کس کو؟ کتاب کو. آج مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ساری مجرمانہ ذہنیتیں ہمارے اندر موجود. ہم سب سے زیادہ آج ذلیل اور رسوا اس کتاب کو چھوڑ کے ہو رہے ہیں. ہمارا سیرت دیکھ لیں، ہمارا کردار دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھیں ذرا کہ قرآن کس طرح کھول کھول کے بتاتا ہے ہمیں. سر جی یہ جو عہد شکنی کے لیے آپ نے آیات لکھائی ہے 61 سے لے کر 123. جزاک اللہ. اچھا 123 سے 124 سے 142 تک لکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور 143 آیت کیا ہے بلا سورہ بقرہ کی؟ بڑی اہم بات ہے یہ. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو پھر قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو سوال کیا ہے کہ یہ 143 آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَّكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ ہے سر امامت امامت کی تبدیلی. یہ کیا ہے؟ امامت پہلے دینی امامت پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی. اب دینی امامت آیت 143 بقرہ میں بتا دیا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے دے دی. اچھا، اب اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آیت 144 سے لے کر آخر تک بقرہ میں 286 آخری آیت ہے. اس پورے جو 144 سے شروع ہو کر 286 تک کیا چیز ہے؟ مین ٹاپک کیا ہے؟ سر احکامات ہیں اللہ. احکامات کس کے لیے؟ امت امت مسلمہ، وہ امت جس نے دنیا میں لیڈ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت دے دی ہے. اگر ان آیات پہ عمل کرے گی، ان احکامات پہ عمل کرے گی تو پھر یہ امت مسلمہ ہے، پھر یہ لیڈنگ ہے. اگر اس کو چھوڑ دے گی تو ذلت اور پستی اس کا مقدر ہوگی. جیسے انہوں نے چھوڑا بنی اسرائیل نے، وہ ذلیل ہو گئے. آج اس کے بعد اب امامت ان سے چھین کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دے دے گی. اگر یہ امت بھی ان احکامات پر عمل نہیں کرے گی تو یہ بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوگی. سمجھیں قرآن کو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ رمضان میں آپ نے دورے قرآن کرانے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سامنے لوگوں کے رکھ دیں، مثالوں سے رکھ دیں، تاریخ سے رکھ دیں، قرآنی دلائل سے رکھ دیں. پھر دیکھیں لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں نہیں بدلتے. اچھا، یہ تو تھا پورا، میں نے آپ کے سامنے تقریباً اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اچھا، اب آپ لکھیں کہاں اہل کتاب کے کرتوتوں کا ذکر. سورہ آل عمران آیت 46 سے لے کر آیت 101، 46 سے لے کر 101 تک. یہ تھی سورہ آل عمران. اب لکھیے سورہ نساء میں. پھر یہ ساری مدنی صورتیں جن میں ان کے ساری کارگزاریاں، ان کا سیرت و کردار. سورہ نساء کی آیات ہیں 44 تا 57، 44 تا 57. سورہ معاہدہ جس میں احکامات کی تکمیل اور یہ 5-6 نبی میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیات لکھیے 41 تا 50، 41 تا 50، اور پھر انہی کا ذکر ہے آگے ایک مختلف پیرائے میں، وہ ہے 51 تا 66. اب اگر آپ واپس آئیں سورہ بینہ میں
تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اب اہل کتاب کی پوری تفصیل آپ کے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں اس کا ذکر ہے، آپ اس کو پڑھیں سمجھیں۔ نمبر 2، والمشرکین، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، یہ اہل کتاب اس وقت کے ہیں اور آئندہ پوری تاریخ میں اہل کتاب کا معاملہ یہی ہوگا، کرائٹیریا یہی ہوگا۔ مشرکین چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے مشرکین ہوں، ان کے لیے بھی کرائٹیریا یہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے اپنی مکی صورتوں میں۔ کوئی سوال یہاں تک آیت کے؟ اب اگلا سر حصہ پر جی سورہ آل عمران کی آپ دوبارہ سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کوئی آیات؟ ذرا الرٹ بیٹھا کریں نا آپ، ورنہ پھر وقت ضائع ہوتا ہے۔ جی لکھیں، سورہ آل عمران کی ہیں 46 سے 104، ساری 101، 46 to 101۔ جی جزاک اللہ۔ مہربانی کر کے ان سب کو پڑھیں تاکہ پھر آپ کو اوورال پکچر قرآن کی سمجھ آئے گی۔ پھر جب آپ دورہ کرائیں گے، درس دیں گے، تو باتیں بڑی کلیئرلی آپ کے سامنے ہوں گی۔ چلیں اب آئیے، آپ کا کوئی سوال ہو کہ یہ جو اہل کتاب تھے اس وقت یا آج ہیں، یا اس وقت کے مشرک مکہ کے یا آج کے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ جہاں سے تم وہ جس کھو سے وہ گھسیں گے اس طرح سے تم گھسو گے۔ ویسے ہی حرکتیں ہم آج کل کر رہے ہیں جیسے یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو تورات تھی نا جس میں انہوں نے تحریف کر لی تھی، ہمارے پاس تو قرآن اور سنت اپنی اصلی شکل میں اللہ کی حفاظت میں موجود ہے۔ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور کوئی بات؟ اب سنیں اگلی آیت کا ٹکڑا سنیں۔ منفقین، یہ باز آنے والے نہ تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یا یہ اہل کتاب جو اس وقت یہود و نصارہ تھے، یہ اپنے شرک سے باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر یہ حجت تمام نہ کر دیں۔ کون سی حجت؟ کہ ان کے پاس ایک بینہ آ جائے۔ اس بینہ کا کام کیا ہوگا؟ وہ ان کی ساری جو غلطیاں، جو کرتوت ہیں، ان کی وضاحت کرے گی، وہ حق کا راستہ بتائے گی، اور وہ بینہ ایک نبی کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ وہ نبی خود اس بینہ کا حصہ ہوگا کیونکہ وہ اس پر عمل کر کے دکھائے گا۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 پر؟ اب آ جائیے آیت نمبر 2۔ یہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہے۔ یتلو صحف مطہرہ، یہ ان پر پاک صحیفے پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ صحف مطہرہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پاک۔ قرآن کی تلاوت، اور کیا یتلو ہو، علیہم، اور کیا سر ہو سکتا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 جگہ قرآن میں آیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت، ان پر پوری حجت ہو گئی۔ کیا؟ کہ وہ جن گمراہیوں کے مبتلا تھے، اللہ نے رسول بھیج کے، کتاب بھیج کے ان کی پوری تشریح بھی کر دی اور اس کی اصلاح کے لیے سارے احکامات بھی دے دیے۔ یہ بات سمجھیے اس میں، فیہا کتب قیمہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بینہ میں سب سے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ بینہ، اور پھر کتاب ہے جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہا کتب قیمہ،
جس میں بالکل راست اور درست احکامات یا تحریریں ہیں۔ اب میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ پہلے اللہ کا رسول کیوں بینہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ وہ اس لیے روشن دلیل اس لیے بینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، وہ بالکل نبوت سے پہلے یہ بات اپنی جگہ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا قرآن اور قرآن کا۔ جب نبوت کے موسم پہ فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن آپ کے سینے میں 23 سالوں پہ نازل ہوا۔ لہٰذا پہلی زندگی بھی جو ہے وہ بھی گواہ ہے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ خود کہتے ہیں یہ صادق بھی ہے اور یہ امین بھی ہے۔ اور جب نبوت آپ کو مل گئی ہے اور اس قرآن کے اندر جو آپ لوگوں پر تلاوت کر رہے ہیں اس کے عقائد بالکل دل میں لگنے والے، بالکل برحق معقول، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کہ جس میں اخلاص کے ساتھ کرے تو وہ دنیا کی غلاظتوں سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور پھر اس کو پاکیزہ اخلاق مل جائیں گے۔ اس کے پاس وہ بہترین اصول اور احکامات ہوں گے جو نبی تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر آپ کے قول و فعل میں مطابقت، کوئی دو رنگی نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح مکہ ہو یا مدینہ ہو، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا۔ تو لہٰذا یہ نبی جو ہے یہ فی الوقت اپنی پوری زندگی سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نشانی ہے اللہ کی۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا کتب قیمہ، بالکل راست اور درست تحریریں ہیں۔ تو اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور سے سنیے کہ یہ قرآن کتب قیمہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی صحیح، درست اور محکم مضامین اور موضوعات ہیں۔ کون سے موضوعات ہیں؟ جن میں حق و صداقت کا بیان پوری طرح نمایاں ہے، اور عقل سلیم کو یہ پسند بھی آتی ہیں، یہ باتیں عقل سلیم مانتی بھی ہے۔ قرآن کے احکامات کیوں عقل سلیم مانتی ہے؟ عقل سلیم سے پہلے مطلب کیا ہے بھلا؟ ہر انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ بھلا کیوں مطابق کیوں ہے بھلا فطرت کے؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب سب کے سامنے سمجھنے کی بات کریں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے، وہ فطرت جو ہے وہ نیکی کو بھی پہچانتی ہے اور برائی کو بھی پہچانتی ہے۔ وہ نیکی کو پسند کرتی ہے، برائی سے نفرت کرتی ہے، اور سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات برائی کو دبانے، برائی کو ختم کرنے، برائی سے جان چھڑانا اور نیکی پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا، یہ فطرت بھی یہی چاہتی ہے، قرآن کے احکامات بھی یہی۔ یہ ہے کتب قیمہ۔ اور پھر اس قرآن میں وہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ قیامت تک انہی اصولوں پہ چل کے لوگ کامیاب ہوں گے، قومیں کامیاب ہوں گی، اور اس اصولوں کو چھوڑ کر اور اس سے سوگردانی کر کے قومیں بھی برباد اور ذلیل ہوں گی، اور فرد بھی جو اس کو چھوڑے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ تاریخ میں ثابت ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ ہے فیہا کتب قیمن کی تشریح۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کریں۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد، کہ ایک ایسی نشانی بھیج دی کہ جو ہر طرح سے اس کو کسی معیار سے ٹیسٹ کریں، عقل سے، تاریخ سے، اپنی فطرت سے، وہ بیسٹ ہے۔ اب اگر اس کو کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اتنی مکمل
بینہ کے بعد نہ مشرکین اور نہ، تو پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ جو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قوت سماوات، قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک دے دی ہے۔ ہم دنیا میں تو اس کو بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو چھان پھٹک کے، حالانکہ وہ چند روزہ استعمال کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی، یہ اس کے اصول جن پہ چل کے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برائیاں، اگر عمل نہیں کریں گے تو برائیاں ہمارے حصے میں آئیں گی، اس کو ایسے ہی لے لیں گے آپ اس عقل کا استعمال نہیں کریں گے؟ سوچیں ذرا۔ تو اللہ نے کہا کہ بینہ میں نے بھیج دی ہے، اب اتمام حجت ہو گیا، میں نے اپنی طرف سے حجت، اب اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر دیکھنا آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، اور جن عمل کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کو کیا انعامات ملیں گے۔ یہ قرآن کا بڑا زبردست موضوع ہے کہ قرآن انذار ہے، قرآن تنبیہات اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اس قرآن پہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور قرآن خوشخبریاں دیتا ہے ان کو جو لوگ اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب آگے سنیے، پہلے تو بتایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، دیکھیں یہ اس لیے ہمیں بار بار سامنے لایا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب جیسا نہ ہونا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچیں کہ ہم تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہ ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا۔ تو یہ بات کہ یہ گمراہ ہوئے، ان کے پاس تو تورات ایک مکمل شریعت موجود تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے، ان کے بڑوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح فرعون غرق ہوا، یہ بچ گئے، کس طرح اللہ نے اس غلامی سے ان کو نجات دی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ گمراہی جو انہوں نے اختیار کی تورات کو چھوڑ کر، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، یہ انہوں نے بڑے سمجھ بوجھ کے ساتھ کی۔ کیوں؟ یہ دنیا پرست تھے، یہ دنیا کے طالب تھے، دنیا وہاں اس طرح نہیں ملتی جس طرح اس کتاب سے انحراف کر کے۔ آج مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہم دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں شیطان کے بن گئے چیلے، اور پھر انہوں نے اس وقت وہی کیا، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے بھیجا کہ آخری نبی آ گیا، ذرا آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، تو یہ تو پہلے سے بگڑے ہوئے تھے اور بعد میں بھی بگڑے ہوئے رہے، دنیا پرستی کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کے پاس دلیل پہلے تورات موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ اچھا، یہ تو معاملہ تھا ان کا کہ انہوں نے گمراہی اختیار کی، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بینہ نہیں تھی، پہلے بھی بینہ تھی، اب یہ آخری بینہ آ گئی۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو دین کی اصلی تعلیمات کا ٹھیک ٹھیک پتہ تھا۔ وما امروا، اور ان کو حکم دیا نہیں گیا تھا الا، مگر کیا حکم دیا گیا تھا؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بالکل خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے کریں۔ عبادت کا مطلب ہی اطاعت ہے، عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، لین دین ہو، کھانا کمانا ہو، دوستوں، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، کوئی چیز بھی ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو پہلا کام ان کو بتا دیا گیا تھا، اور ہر شریعت میں اور بدل اتم ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تم نے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے میں کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں، ایک تو عبادت کا معنی ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت،
نمبر 2 پرست و پوجا بھی اسی کی. نمبر 3 غلامی بھی اسی کی. غلام کیسا؟ جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرے. آقا کے احکامات قرآن میں اور سنت میں موجود ہیں، اور اس کا نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے. تو اب مومنوں کے، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکیں کہ ہمیں آپ نے فلاں چیز کم دی ہے. ہر چیز بدرجہ اتم دے دی ہے. لہٰذا ان کو بھی بتا دیا گیا تھا. اور اہم پہلے نمبر پہ کیا آ گیا؟ عبادت میں اخلاص. نمبر 2 حنفاء. حنفاء کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ان کی زندگی اللہ کے احکامات بالکل سامنے، فوکس میں، نہ ادھر نہ ادھر. تو حنفاء یکسو، بالکل کہ حق ہے تو قرآن ہے، حق ہے تو سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو اس سے ہٹی ہوئی ہے وہ حق نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، قرآن و سنت کہیں نظر نہیں آتا، اور اس کے برخلاف ہر چیز آپ کو ملتی ہے. عدالتیں دیکھ لیں، حکومتیں دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں. کوئی ایک چیز بتائیں مجھے جو قرآن و سنت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات، یہ دین کی جو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت. نمبر 2 یکسوئی. اور نمبر 3 وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. تیسرے نمبر پہ یہ مان لیں دو پہلی چیزیں، پھر عملاً کس کو؟ اقامت الصلاۃ کریں. اور اس کے بعد فرمایا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی صحیح اور درست دین ہے. اچھا، اب یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 5 جو آپ کے سامنے ہے، مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے صرف اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا حکم دے کر باقی اعمال کو یہاں بیان نہیں کیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ سارے، ایک منٹ، ساری عبادات کی نمائندہ دو چیزیں ہیں، ایک نماز، اقامت نماز، اور ایک ادائے زکوٰۃ. کیوں؟ سر یہ دونوں چیزیں نفس کے لیے بہت مشکل ہیں، جب ان پہ صحیح ہو جائے گا تو باقی سب ٹھیک کر لے گا. نہ، یہ بات مجھے، جو میرا سوال ہے اس کا جواب نہیں ہے. یہ ہمیشہ آپ غلطی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین اعمال صالحہ کا نمائندہ دو چیزیں بتائی ہیں، ایک ہے نماز اور اقامت نماز، اور دوسری ہے زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ. کیوں نمائندہ ہے یہ؟ بس نفس سے مشکلہ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن نمائندہ کیوں ہے؟ کیونکہ سر نماز روح کی پاکیزگی ہے اور زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے. پھر کیا ہوا؟ سر پھر یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں نا، اس لیے. اب یہ جواب سنیں، صحیح جواب سنیں، بڑے غور سے سنیں. آپ کی بات اس جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ نمائندہ کیوں ہیں پورے دین اور عمل صالح کے؟ اس لیے کہ جس نے نماز 5 وقت قائم کی اور اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنی روح کے ساتھ مانگا، وہ دین پر چلنا اس کے لیے باقی اعمال انتہائی آسان ہوں گے. اس لیے اس نماز کو یوں نمائندہ بنتی ہے کہ یہ نماز ہماری 5 وقت روزانہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین مانگتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تو مالک یوم الدین ہے. تو مجھے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اقامت نماز میرے سارے دیگر اعمال صالح کی نمائندہ ہے. نمبر 1. نمبر 2،
یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ کمزوری قرآن میں بتائی ہے کہ اس کو مال سے بڑی محبت ہے. تحبون المال حبا جما، بڑی محبت ہے. اصل میں جب یہ انسان کے اندر اس پسندیدہ مال کو اللہ کے پسندیدہ حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، پھر اس کو کوئی دوسرا کام عمل مشکل نہیں لگتا. کیوں؟ اس نے تو اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیا ہے، اللہ سے اس کی محبت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ مال کی محبت پر غالب ہے. وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے دین کا، پورے دین کو عمل کرنا، اس کو برپا کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے ایثار کرنا بہت آسان ہے. یہ ہے اس کا جواب. قرآن کا یہ پڑھیے، اسلوب پڑھیے. قرآن ایسے جیسے اس آیت میں کہا نا کہ بس وہ یہ دو کام کرتے ہیں، آگے سب کو چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ دو کام اگر اقامت نماز اپنی روح کے ساتھ، وہ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں ظاہری اور باطنی اس کے جو تقاضے ہیں پورے کر کے نماز پڑھی اور اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اس کے لیے باقی دین پر عمل صالح سب آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ دو کام نہیں کرے گا، اللہ سے مطلوبہ محبت پیدا نہیں ہوگی، اور اس کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ عزم ہرگز پیدا نہیں ہوگا. وہ طاقت اس کو نہیں ملے گی کہ وہ دین پر عمل کر سکے. اس کے لیے دین پہاڑ نظر آئے گا. کوئی سوال یہاں تک؟ اب آ جائیے آیت 6 پر. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین سے میں. اس کے بعد اب یہاں یہ آ رہا ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیوریٹیکل بھی اور پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی گواہ، اور آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایسی نشانی ہے کہ جس کے لیے اب آپ کو کسی اور طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، اب اگر اس نشانی کے بعد بھی کریں گے، فی نار جہنم خالدین، یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین خلائق ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، غضب کا اظہار، کہ میں نے رسول بھیجا تو کس پائے گا، قرآن بھیجا تو اس کی حفاظت اپنے ذمے لے کے کس پائے کی کتاب. اس کے بعد اگر یہ کرتے ہیں تو یقیناً پھر یہ شر البریہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ان الذین آمنو، جو اس نبی پر اور سابقہ انبیاء پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے منع کیا رک جاؤ، یہی عمل صالحات ہیں. ہم اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہے وہ بہترین مخلوق ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ذرا غور کیجئے رب العالمین کس طرح کھول کھول کے ہمارے سامنے، اور یہ آخرت کے جو معیار ہے، حق کا معیار کیا ہے، اور جس اس کے خلاف کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو اس پر زندگی اس پہ جم کے گزارے گا اس کا کیا اللہ تعالیٰ انعامات ہیں. اللہ فرماتے ہیں انعامات میں دیکھیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کے بدلہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغ، جہاں بہار ہی بہار ہے. وہ باغات کی قرآن میں ڈسکرپشن پڑھیں، اور کیسے ہیں باغات بھی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ انڈر گراؤنڈ میں نے امریکہ میں دیکھا کہ جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے ایریگیشن کے لیے کتنا صاف ستھرا ہے. وہ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. اپنے ملک کے کھالے، نہریں اور کیچڑ اس کو دیکھیں، اور وہاں جا کے دیکھیں. اور اللہ کے باغات جو ہیں وہ کیا خوبصورت ہوں گے. یہاں بہار کے بعد خزاں آنی ہے، وہاں رب نے کوئی خزاں نہیں رکھی.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، وہ باغات جن کے نیچے سے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، خالدین فیہا ابداً. اور پھر اس کے بعد کتنی بڑی بات ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اس پوری زندگی میں انسان کیا مانگتا رہا؟ اللہ تو راضی ہو جا، میں سارے عمل کس لیے کر رہا ہوں؟ میرا رب مجھ سے آخرت میں راضی ہو جائے. اب وہاں وہ اعلان ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن یہ ملے گا کس کو؟ اللہ کی رضا کس کو ملے گی؟ جلدی بتائیں. خیر جو اللہ کی رضا کے لیے البریہ. کوشش کرے گا. یہ ہوئی نا، پتہ نہیں ادھر ادھر کی. ذالک، بہت عمدہ، ذالک لمن خشی ربہ، جو اس رب سے، رب کے لفظ کو ذرا غور سے سمجھیں، کہ جس نے دنیا میں میری پرورش کی، میرے کفیل تھا، میرا مالک تھا، میرا خالق تھا، میرا رازق تھا، اس کا ڈر سے. ڈر کس بات کا؟ کہ میں نے کوئی نافرمانی، اس کے حکم کے خلاف نہیں جانا. یہ اگر میرے دل میں اس کی عظمتوں کے نتیجے میں مجھے یہ خوف لاحق رہا کہ میں نے برائی نہیں کرنی اور ہر نیکی کرنی ہے، تو مجھے پھر یہ مقدر ہو کے رہے گا. اور اس کے لیے، رب کے ڈر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حق کا ہو علم، جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف. محبت اس کے احسانات کی وجہ سے، اور خوف اس کے ڈر کی وجہ سے کہ میں برائی نہ کروں جس کے اتنے انعامات ہیں میرے اوپر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لمن خشی ربہ. اچھا، دنیا میں کون ہے مثال اس کی کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی؟ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ اور صحابیات ہیں، یہ صحابہ اور صحابیات ہیں. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حق ادا کیا. اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی. اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی اسی طرح کریں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کی ہے. آمین ثم آمین. اور یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کا سرچشمہ اور ابد تا آباد رہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. کوئی سر سوال؟ ان میں صحابہ کرام کے علاوہ جی، سوال نہیں کلیئر آپ کا؟ سوال کو دہرائیں. صحابہ کرام کے علاوہ دنیا کے اصحاب الجمین جن کا ذکر ہے قرآن میں، وہ بھی ان میں شامل ہیں کہ ان سے بھی اللہ راضی ہوگا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے، اصحاب الیمین بھی وہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال، نیک اعمال پر کاربند اور برے اعمال سے بچنے کے بعد، ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ نمبر لے گئے، انہوں نے حق ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں. آج ہم بھی اگر اسی راستے پہ چلے اور ہم نے اسی کا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حق ادا کیا، تو آج بھی ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے ان کو نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم بھی وہی کریں. کوئی سوال، کوئی اور کامنٹس؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھا آپ کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو توفیق دے، سمجھیں اور عمل کریں. آمین. سر یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا تو سمجھ آتی ہے، مطلب ہم لوگوں کا راضی ہونا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے اور راضی ہوں؟ یہاں یہ بات جو ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بات ہے آخرت کی. دنیا میں اس کی رضا کو ہم نے تلاش کرنا ہے. دنیا میں ہمارے اوپر لازم ہے
کہ ہم اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ اعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، صحابہ اور صحابیات نے کیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی سوال ہے کہ ہمارا راضی ہونا یہ ہے کہ ہم قناعت پسندی اختیار کریں اس کی دی ہوئی نعمتوں پر؟ یہ تو ایک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کی رضا کے لیے ہر وہ عمل کرنا ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے، ہر اس عمل کو چھوڑ دینا ہے جس کو اس نے منع کیا ہے۔ یہ ایک بات آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم قناعت پسند ہو جائیں۔ یہ ہر عمل جب بھی کریں گے آپ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت، اطمینان اور سکون ملے گا۔ نیک عمل کا جو سب سے نقد انعام اس دنیا میں ہے نا، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے۔ اور سر اللہ آخر کی نافرمانی کا سب سے بڑا جو انسان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو کبھی سکون نہیں ملتا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جس طرح آج آپ نے سورہ بقرہ کو مین پوائنٹ میں کر کے ہمیں بتایا، وہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی دورہ قرآن کے لیے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ باقی صورتوں کو بھی اسی طرح کھول کے مطلب پوائنٹ میں اہم پوائنٹ ان کے لکھوا دیے جائیں؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، یہ جب ہم خلاصے اور اہم پوائنٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم اس خیر سے محدود ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں جو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح بیان کرنے میں رکھی ہے۔ لہٰذا ان پوائنٹس پہ قناعت نہ کریں، ان پوائنٹس کو خود سمجھیں، اس کی ڈیپتھ، گہرائی اور اس کی گہرائی کہ کس قدر یہ چیزیں زندگی کے دیگر معاملات کو کور کرتی ہیں، ان کو سمجھ کے پھر ان کو بیان کریں۔ اور سر جس طرح آپ لکھوا رہے ہیں، اس نظریے سے سمجھنا ہمارے لیے، جب آپ وہ پوائنٹ دیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ فکر سے غور سے انسان دیکھتا ہے کہ اس میں کیا وہ بیان ہے، مطلب ہماری سوچ۔ سر جی تو ہر جی سر۔ لیکچر میں لکھواتے ہیں ہمیں، سر تو ہر لیکچر میں لکھواتے ہیں یہ چیزیں۔ یہی بات ہے، سر نے تو اتنا واضح لکھوایا سب کچھ۔ آپ تھوڑا اپنے حصے کا کام کریں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سورہ بینہ بتائی ہے، اور میں نے آپ کو پورے قرآن میں سے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے معاملات سارے کے سارے آپ کے سامنے لکھوا بھی دیے ہیں، سمجھا بھی دیے ہیں، قرآن میں ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اسی طرح جب بھی میں آپ کو، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، وہ اسی کے فضل سے ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس ریلیٹڈ جتنے بھی اس آیت میں مضامین ہوں گے، اس کے بارے میں قرآن سے انشاءاللہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ اب کل جو صورت ہم پڑھیں گے سر جی، وہ بھی بہت جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ کو ساری صورتیں لکھواؤں گا جو صورتیں آخرت کے بارے میں ہیں۔ جی سر جی، انشاءاللہ۔ ساری اسی طرح آج کل لوگ نعوذ باللہ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھ لی، سورۃ واقعہ پڑھ لیا، سورۃ رحمان پڑھ لیا، اور دوسری صورتوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے۔ اچھا، ایک بات سن لیں آپ یہ جو آپ نے بات کی بڑی زبردست ہے۔ پہلی بات سنیں، میں غور سے سنیں میری بات۔ اب ہمیں حکم ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ سورہ ملک پڑھ لیں ڈیلی، اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ اب پڑھ تو لوں میں، نہ میں سمجھوں کہ میں اس کے اندر کیا ہے، نہ میں اس کے مطابق عمل کروں، تو میں کیسے حقدار ہو جاؤں گا؟ مجھے بتائیں نا۔ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا آپ کو سورہ ہم ملک۔ لوگ تو صرف سر بے ایمان بن سکتے ہیں اس طرح۔ بے شک، اور میں آپ کو پڑھاؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذرا ان آیت پہ غور کریں، کیا ہماری زندگی میں یہ آیتیں جاری اور ساری ہیں یا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سورہ ملک کتنی ہدایت پوائنٹ آف ویو سے کتنی مکمل صورت ہے۔ تو سر جی ہم پڑھ چکے ہیں نا، آپ نے پڑھائی ہے نا سورہ ملک ہمیں۔ لیکن اب 29واں پارہ جب پڑھاؤں گا دوبارہ پڑھاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ضرور انشاءاللہ سر۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم دوبارہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سر انشاءاللہ۔ ویسے تو پورا قرآن ہی جو ہے وہ سمجھ کے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، لیکن خصوصاً جو نمازوں میں ہم صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ تو بالکل معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم وہ
नमाज में पढ़ें वो सूरतें तो हमें समझ आती जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूं, पहले तो मुझे अकामत सलात का ठीक ठीक मफहूम पता होना चाहिए। मैंने आपको उसके ज़ाहिरी और बातनी सारी शरूत और सारे वो जो अमल हमें करने चाहिए मैंने लिख के भेज दिए आपको। अब आप उनको पढ़ के समझ के अपनी नमाजें बेहतर बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें नमाज का भरपूर अजर अता फरमाएंगे। जब हम समझ के अकामत नमाज आमीन। उन चीज़ों को सामने रख के करेंगे तो यकीन माने मुझे और आपको बड़ा अज़म और हौसला और अल्लाह की ताईद और नुसरत नज़र आएगी अपने अमाल में। सर जी, जो आपने सूरह काफिरून बताया है आखिरी आयत में जो है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, ऐलान बरात है। आप तो ये कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आज जिनसे अल्लाह के रसूल ने बरात का ऐलान किया हम किस तरह उनके पीछे चल रहे हैं। वो अल्लाह मैं आपको अभी आयत भेजता हूँ इंशाल्लाह आज करा के कि कुरान किस तरह हमें मना करता है कि यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। वो तो दोस्ती तो छोड़ें, वो तो हमें हम हमारा नकेल उनके हाथ में जैसे चाहते हैं हमें मोड़ के ले जाते हैं।